السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم له الا الصیام فإنه لی وانا اجزا به او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پھر سے رمضان المبارک تک پہنچا ہی دیا تاکہ ہم اپنے گناہوں کو صاف کر سکیں اور خود کو پاک کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ آج میرا موضوع ہے، میرا عنوان ہے روزے کے روحانی فوائد۔ روزے کا روحانی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا، ایک مٹی سے اور دوسرا روح سے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر انسان بنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، جب ان کا مجسمہ مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونک دی، تب جا کر حضرت آدم علیہ السلام حرکت کرنے لگے۔ مٹی والے جسم کو تندرست رکھنے کے لیے، صحت مند رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مٹی ہی سے غذا نصیب فرمائی، لیکن روح کو مضبوط، صحت مند اور تندرست بنائے رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک عطا فرمایا۔ اس رمضان المبارک کے ذریعے سے جہاں ہم اپنے جسموں کو تندرست اور مضبوط، صحت مند بنا سکتے ہیں، وہیں پر اپنی روح کو بھی تندرست، مضبوط اور صحت مند بنا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رمضان کے روزوں کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تاکہ ہماری روح کو فائدہ پہنچے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ یہ تقوی ہی ہے جو روح کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، تمام کے تمام اعمال آدم کے لیے ہیں، بنی آدم کے لیے ہیں، انسان کے لیے ہیں، الا الصیام، لیکن روزہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کے ذریعے سے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، وہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ اس روزے کے ذریعے سے کس طرح سے ہم اپنی روح کو مضبوط بنا سکتے ہیں، کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یہ تقوی اصل میں چیز ہی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابی بن کعب، یہ تقوی کس چڑیا کا نام ہے، کس چیز کا نام ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، امیر المؤمنین، کیا آپ کا گزر کبھی ایسی پتلی گلی سے ہوا ہے جہاں کے آزو بازو میں، نیچے پورے زمین پر کانٹے پھیلے ہوئے ہوں؟ کیا کبھی ایسی پتلی گلی میں آپ کا گزر ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، آج تک تو گزر نہیں ہوا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اگر ایسی گلی سے گزر ہو جائے تو آپ کیسے گزرو گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر ایسی گلی سے میرا گزرنا ہوا تو میں اپنے آپ کو بچتے ہوئے اور کپڑوں کو بچاتے ہوئے، سمٹتے ہوئے اور کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے قدم پھونک پھونک کر رکھوں گا، جہاں تک ہو سکے کوشش کروں گا کہ کوئی بھی چھوٹا سا یا موٹا سا کانٹا مجھے نہ لگے اور نہ ہی میرے کپڑوں کو لگے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب عنایت فرمایا، امیر المؤمنین، تقوی بھی
بھی اسی چیز کا نام ہے. بندہ دنیا کی گلی سے گزر رہا ہے, دنیا کی گلی میں, دنیا میں چھوٹے موٹے گناہ اوپر سے, نیچے سے, آزو سے, بازو سے, دائیں سے, بائیں سے اس انسان پر حملہ کرتے ہیں. انسان ان سارے چھوٹے موٹے سارے بڑے گناہوں سے بچتے ہوئے نکل جائے, اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. اسی تقوی والے کو متقی کہا جاتا ہے, اسی کو پرہیزگار کہا جاتا ہے. اب یہ تقویٰ آئے گا کہاں سے؟ رمضان المبارک آیا ہوا ہے, فضائل بڑھ گئے, نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اللہ آفر دے رہے ہیں. اللہ موقع عنایت فرما رہے, سنہرا موقع ہے متقی اور پرہیزگار بننے کا. چاہیے تو یہ تھا کہ آج ہم میں سے کوئی 40 سال, 50 سال, 60, 70 سال, 80 سال, کئی سال گزر چکے ہم لوگوں پر. اب تک تو ہمیں ولی بن جانا چاہیے تھا, متقی اور پرہیزگار بن جانا چاہیے تھا, لیکن پھر بھی آج تک ہم لوگ ولی نہیں بن سکے, متقی نہیں بن سکے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری زندگی میں جتنے رمضان گئے, جتنے روزے گئے, پورے کے پورے ضائع ہو گئے. اگر کوئی بھی رمضان قبول ہو جاتا, کوئی بھی روزہ قبول ہو جاتا, تو شاید ہم وقت کے ولی ہوتے, عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسے ہوتے, وقت کے پرہیزگار ہوتے, وقت کے ٹیپو سلطان ہوتے. لیکن سارے کے سارے روزے ہمارے ضائع چلے گئے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم نے ٹھیک سے رمضان نہیں گزارے. ہم اتنے سالوں سے صرف بھوکے اور پیاسے ہیں, ہم لوگ روزے دار نہیں ہیں. روزے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف کھانے سے بچ گئے, پینے سے بچ گئے. نہیں, صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا, کان کا بھی روزہ ہوتا ہے. ہم نے کان کا روزہ نہیں رکھا, ہم میوزک سے دور نہیں ہوئے. آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے, لیکن ہم بد نظری سے دور نہیں ہوئے. زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے, غیبت سے دور نہیں ہوئے, جھوٹ سے دور نہیں ہوئے, گالیاں دینے سے ہم بچ نہیں سکے. یہ ساری چیزوں کا روزہ ہوتا ہے. باڈی کے ہر پارٹ کا, جسم کے ہر عضو کا روزہ ہوتا ہے. جب ہم تمام ان چیزوں کا روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ متقی بننے کی پکی امید ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ ہم پرہیزگار بن جائیں. اب متقی بننے کے لیے, اس تقوی والی دولت کو اپنانے کے لیے بس ایک نصیحت کافی ہے. کسی نے ایک ولی سے پوچھا, حضرت نصیحت فرما دیجئے. تو اس ولی نے فرمایا, بس ایک ہی جملہ بولوں گا, اگر تو اس کو سمجھ جائے, دل اور دماغ میں نقش کر لے, تو تیرے متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے کافی ہے. اور وہ جملہ تھا, اللہ تجھے دیکھ رہا ہے, اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. ہم اکیلے بیڈ روم میں ہو, یا پوری کی پوری جلوت میں ہو, یا خلوت میں ہو, کسی بھی حالت میں, کسی بھی کنڈیشن میں ہو, ہر انسان کے دل اور دماغ میں یہ جملہ چھپ جانا چاہیے, نقش ہو جانا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. تمہاری آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی, لیکن وہ تمہاری آنکھوں کو برابر دیکھ رہا ہے. واللہ علیم بذات الصدور. صرف دیکھ نہیں رہا ہے ظاہری چیزوں کو, تمہارے سینوں کے جو بھید ہیں, جو راز ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز سب کو جانتا ہے رب بے نیاز. اگر یہ جملہ ہم لوگ اپنے دماغوں کے اندر فٹ کر لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو یہی تقوی کی سب سے بڑی دولت ہے. جس دن یہ تقوی ہماری زندگی میں آ جائے گا, ہم متقی بن جائیں گے. اور اسی طرح سے متقی ہم تمام لوگوں کو بنانا رمضان کے روزوں کا مقصد ہے, جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اس رمضان کو اور اس کے روزوں کو پورے امت مسلمہ کے اندر ایک انقلاب کا ذریعہ بنائے, اور ہم تمام کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.